بحق امام زمان علیہ السلام اور جس ہستی کی یاد میں یہ مجلس برپا ہوئی حضرت شریعت الحسین دانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے تمام مسافروں کی حفاظت فرما، تمام زائرین اہل بیت کی حفاظت فرما، ہم جب تک زندہ رہے راہ اہل بیت کی صراط مستقیم پہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، پورا امام زمان علیہ السلام نے تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عوام انصار میں سے زمین سازان واقعی منتظران واقعی میں سے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ تو اسی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ کہ زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، اور جنہوں نے دور جانا ہے ان کے لیے بھی زیادہ دیر نہ ہو جائے، چند جملے ہم عرض کریں گے۔ تو عنوان قرار دیا ہے ایک جملہ حضرت علیہ مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا کا، جو انہوں نے دربار یزید میں خود یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ امن العدل یبن الطلقاء، کیا یہ انصاف ہے اے ہمارے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد؟ طلقاء یہ ان کے آبا و اجداد جنہیں پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد آزاد کیا تھا، ہمارے آزاد شدہ جنہیں میرا آبا و اجداد ہم نے آزاد کیا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یبن الطلقاء امن العدل، کیا یہ انصاف ہے؟ تخدیرک حرائرک و اماءک، یہ کہ تو اپنی خواتین کو اور اپنی کنیزوں کو پردے میں رکھے۔ یزید بھی حساس تھا پردے کے سلسلے، ہماری خواتین کو اس حساسیت کا جب تک احساس نہ ہو، ہماری خواتین فاطمی زینبی نہیں بن سکتی۔ یا مکرمہ زینب نے یزید سے فرمایا تو اپنی خواتین کو پردے میں رکھ دے، اپنی کنیزوں کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ تو یہ پردہ ایسی چیز ہے کہ دشمن بھی پسند کرتے ہیں، یزید بھی اس سلسلے میں حساس تھا۔ تخدیرک حرائرک و اماءک وسوقک بنات رسول اللہ سوایا، کیا یہ انصاف ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں اور بنات رسول خدا کو، پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر بازاروں میں پھرائیں؟ تو یہاں سے جو بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ وہ یہ کہ بنات پیغمبر اسلام کو اسیر بنا کر بازاروں میں پھرانا یہ بے پردگی ہے، ناانصافی ہے۔ اب مسلمان خواتین کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بازاروں میں گھومنا پھرنا بلا وجہ یہ خود ایک بے پردگی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں اعتراض کیا کہ ہمیں بازاروں میں کیوں پھرا رہے ہیں اسیر بنا کر؟ قد ہتک صدورہن، تم نے ان کے پردے چھین لیے۔ فریاد زینب ہے کہ ہمارے پردے چھین لیے ہیں۔ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، ان کے چہروں کو تم نے نمایاں کر دیا ہے۔ یہ گریہ حضرت زینب ہے، فریاد حضرت زینب کہ ہمارے چہرے نمایاں ہو گئے، ہماری چادریں چھن گئی۔ یہ مرثیہ حضرت زینب ہے، فریاد حضرت زینب۔ کاش کہ ہماری خواتین سمجھ جائیں گی یہ درد جو اس دن
حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سینے میں اٹھا تھا، آج ہماری خواتین کے سینے میں یہی درد ہونا چاہیے کہ ہماری چادریں کوتاہ نہ ہو جائیں، ہماری چادریں بدن نما نہ ہو جائیں، ہماری چادریں چہرہ نما نہ ہو جائیں، ہمارے چہرے واضح نہ ہو جائیں نامحرموں کے سامنے۔ حضرت زینب یہ چاہتی ہیں، اگر زینبی ہیں پردوں کی حفاظت کریں، چادروں کی حفاظت کریں، اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت شاید آپ نہیں جانتی۔ شہداء سے پوچھیں کہ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اہل بیت سے پوچھیں کہ ان چادروں کی کیا قیمت ہوتی ہے، علیاء مکرمہ زینب سے پوچھیں کہ ان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ فریاد زینب صرف پردہ ہے، کبھی کھانے کے لیے فریاد کیا، کبھی پانی کے لیے فریاد کیا، کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد کیا، حضرت زینب نے پردے کے لیے فریاد کیا۔ حسینی بیٹیوں نے اگر فریاد کی ہے تو پردے کے لیے فریاد کی ہے۔ فرمایا کہ تو نے اپنی خواتین کو پردے میں رکھا، اپنی کنیزوں کو پردے میں رکھا، اور بنا دے پیغمبر اسلام کو تو نے بازاروں میں اسیر بنا کر پھیلایا، چادریں ان کی چھینی اور ان کے چہرے نمایاں ہوئے۔ یعنی تو نے حج کی حرمت کی ہے، تو اگر مسلمان خواتین کے سروں پہ صحیح معنی میں اگر چادر نہ ہو تو یہ حج کی حرمت ہے۔ نہ صرف ہماری خواتین کی حج کی حرمت ہے، یہ حج کی حرمت تا سیدہ کائنات تک جاتی ہے۔ یعنی اگر خواتین پردے سے لاپرواہ ہو جائیں تو سیدہ کائنات کی حرمت نہیں رکھی انہوں نے، حضرت علیہ مکرمہ زینب کی حرمت نہیں رکھی انہوں نے۔ اگر اپنی چادروں کی، اپنی حیا کی، اپنی عفت کی حفاظت نہ کی انہوں نے، اگر لاپرواہ ہو کر نامحرموں سے گفتگو کرتی ہیں تو انہوں نے سیدہ کائنات کا دل خون کیا ہے، اور یا مکرمہ زینب کا دل خون کیا ہے کہ اگر یہ لاپرواہ ہو کر نامحرموں سے بازاروں میں بات کرتی ہیں۔ خواتین اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ خواتین کو اپنی حجاب صرف یہ ظاہری چادر نہیں ہے، زبان کو بھی حجاب دیں، آنکھوں کو بھی حجاب دیں، نگاہوں کو حجاب دیں، کانوں کو بھی حجاب دیں، چہروں کو بھی حجاب دیں، جسم کے تمام اعضاء کو حجاب دیں۔ آپ کی چادر کے باہر سے جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ حجاب زینبی ہے۔ تو یہ سن لیا آپ نے، شہداء نے ان چادروں کے لیے نہ صرف ہمارے یہاں کے شہداء کو مد نظر نہ رکھے، تمام عالم اسلام کے شہداء بدر و احد کو بھی مد نظر رکھیں، شہداء کربلا کو بالاخص مد نظر رکھیں، اور شہداء اسلامی جمہوریہ کو بھی مد نظر رکھیں آپ کہ کتنے لاکھ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے وصیت نامے پڑھیں، آپ منقلب ہو جائیں گے ان کے وصیت ناموں کو پڑھ کر کہ چادر کے بارے میں، حجاب کے بارے میں کس قدر حساس ہیں شہداء۔ ایک پرستار کا واقعہ سناؤں گا اسی کہ وہ خود پرستار ہیں، یعنی نرس ہیں، شہیدوں کے لیے، زخمیوں کے لیے کام کرتی ہیں، خاتون ہیں، اس طرح ہاسپٹل میں خواتین، باحجاب ہے، چادر ہے، نہ صرف باحجاب ایک چادر، نہ اندر مغنا وغیرہ رسلی وغیرہ کے بعد جو سرتاسری چادر ہے اس میں جنگ میں کام کرتی ہیں۔ اس خاتون سے سوال کیا کوئی یادگار واقعہ بتا دے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے واقعات یادگار ہیں، لیکن میں ایک واقعہ جو میرے ذہن سے نہیں نکلتا، ایک شہید کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس قدر زخمی آ رہے تھے کہ ہمیں ہلنے کی بھی فرصت نہ تھی، بمباری ہو رہی تھی ایک ہاسپٹل میں، یکی بات ہی کرے ایک سے ایک زخمی کو لا رہے ہیں، اور نہ ڈاکٹروں کے پاس فرصت ہے نہ نرسوں کے پاس، یک بیک آ رہے ہیں۔
کہا کہ ایک ایسا زخمی آیا کہ جس کے جسم کی رگیں کٹ چکی تھی اور چادر سے مختلف چیزوں سے باندھا گیا، پھر بھی خون جاری ہے، بے ہوش ہے یہ۔ جب باری باری آپریشن وارڈ میں لے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی سلائی وغیرہ کریں، فارغ کریں، دوسرا تیسرا اس طرح سے، جب کام زیادہ ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اوپر کی سرتاسری چادر ہے، اسے آپ رکھ لیں تاکہ آپ بسہولت زخمیوں کو لا سکیں اور کام کر سکیں، نہیں کہ مکمل بے حجاب نہ، یہ جو بڑی چادر ہے۔ یہ خاتون کہتی کہ یہ زخمی جب اس کی باری آئی کہ بہت شدید زخمی تھا، جب کہا اسے اندر لے آؤ اور اپنی چادر بھی رکھو تاکہ بہتر مدد کریں، تو یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ زخمی اب ہوش میں آیا تھا، اس نے بمشکل میری چادر کا کونا تھاما، کہا کہ میں جا رہا ہوں اسی چادر کے لیے، لیکن تو اپنی چادر کو سر سے نہ اتارنا۔ یہ خاتون کے یہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ میری چادر کا کونا اس شہید کے ہاتھ میں تھا، وہیں اس کی جان نکل گئی۔ ابھی تک میری چادر کا کونا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چادر سر سے اتر جائے۔ وہ خاتون کہتی اس کے بعد جس قدر سخت ترین مرحلہ آیا، میں نے کبھی اپنی بڑی چادر کو بھی سر سے نیچے نہیں رکھا۔ شہداء جانتے ہیں کہ اس چادر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ البتہ چادر کے ساتھ حیا اور عفت ہونی چاہیے، عفت زبان ہونی چاہیے۔ حجاب ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ یہودیت میں حجاب ہے، ان کی کنیساؤں میں جائیں، کلیساؤں میں آپ جائیں، سب کا حجاب ہے، وہ بہترین حجاب ہے ان کی، اندر سفید ہے اوپر سے کالا ہے، یہی کالی چادریں، یعنی ان کی جو دینی ماحول ان میں چادر ہے، نہ صرف چادر ہے، مکمل حجاب ہے۔ عیسائیت میں ہے، یہودیت میں ہے، خداوند متعال نے اگر حکم دیا ہے، ایک بابا نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو درس دے، حجاب کا درس دے، وہ بیٹی جاتی ہے، اس نے اسکول پاس کیا، کالج پاس کیا، اسے پیسے ملے، جا کر اس نے ٹیبلٹ خرید دیے، تو اس کے ساتھ اس نے ایک پلاسٹک کور آ جاتا ہے تاکہ شیشے پہ اسکریچ وغیرہ نہ آ جائیں، وہ بھی خرید کر لگا دیے، اس کے اوپر ایک کور بھی خرید دیا ٹیبلٹ کے لیے، اسے بھی لگا دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹی کور کیوں لگایا ہے؟ جب آپ نے اس ٹیبلٹ کو خریدا، کمپنی نے اسے بنایا، تو اس نے کور نہیں چڑھایا، اس کے اوپر پلاسٹک کور بھی نہیں چڑھایا، اس نے آپ نے کیوں چڑھایا ہے؟ کہا کہ تاکہ کہیں اس پر اسکریچ نہ آ جائیں، اگر کہیں گر جائے اس کا شیشہ نہ ٹوٹے، اور کور سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہا کہ کمپنی نے جو خوبصورت بنایا اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے، کہا کہ نہ اس میں خوبصورتی خراب نہیں ہو جاتی، لیکن اگر ہو بھی جائے تو پرواہ نہیں ہے، میرے ٹیبلٹ کی حفاظت ہو جائے گی۔ کہا کہ کمپنی نے اسے جو ہے آپ کو آرڈر تو نہیں دیا تھا کہ یہ کریں، کہا نہیں، آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کیا آپ کے اس کور سے کمپنی کی بے عزتی ہو گئی ہے، بے احترامی ہو گئی؟ جس نے ٹیبلٹ بنایا ہے، آپ نے اس کے اوپر کور بھی چڑھایا، اس کے اوپر شیشہ بھی چڑھایا وغیرہ، کہنا کوئی بے احترامی نہیں ہوتی ہے، اور بات بلکہ انہوں نے سفارش بھی کی ہے کہ اگر اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کوئی کور بھی چڑھا دیں۔ بابا نے کہا بیٹی چادر یعنی یہی، حجاب یعنی یہی، خداوند متعال نے بنایا ہے، اگر آپ چادر پہنیں گے تو بے عزتی نہیں ہوتی، آپ کی حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن چادر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حفاظت چاہیے، جس طرح ایک انسان ایک عام ٹیبلٹ کے لیے انسان کور خرید، ایک موبائل کے لیے انسان کور خرید لیتا ہے، تو اسی طرح سے ہیں۔ ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ کس قدر حجاب میں ہوتی ہیں؟ کہا کہ میں اپنی چادر کی عاشق ہوں، میں کس قدر عشق ہیں؟ کہا بہت زیادہ عاشق ہوں،
اگر دلیل پوچھتے ہو اتنی دلیل کافی، یہ چادر ہماری ماں زہرا مرضیہ کی ہے اور بلیا مکرمہ زینب کی ہے، میں اسی چادر کے عاشق ہوں۔ چادرم تاج بہشتی کہ بر سردارم، یہ بہشتی تاج ہے جو آپ کے سر پر ہیں۔ چادرم تاج بہشتی کہ بر سردارم، یادگاری اس کے از حضرت مادر دارم۔ سیدہ کائنات کی یادگار آپ کے پاس کیا ہے خواتین؟ ہماری خواتین کے پاس یادگار سیدہ کائنات، یادگار حضرت زینب، یادگار حضرت رقیہ کیا ہیں؟ ان کے پاس چادر ہیں۔ شام غریبہ کو حضرت رقیہ نے پھوپھی اماں سے، علیہ مکرمہ زینب سے کیا مانگا؟ ایک چادر مانگا۔ زینب میرے سر چادر دشمن نے چھین لی ہے۔ زینب نے کیا جواب دیا کہ بیٹی میرے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ فریاد زینب یہ ہے، چادرم تاج بہشتی کے بر سردارم، یادگاری کہ از حضرت مادر دارم، تیرہا بر دل دشمن زدبا ہر تارش۔ اس چادر میں جتنے تاربوت ہیں اس کے حساب سے دشمن کے دل پہ تیر لگتے ہیں۔ دشمن چاہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو جائے۔ تیرہا بر دل دشمن زدبا ہر تارش، من محالس کے اندراز سرم بردارم۔ محال ہونا چاہیے ہماری خواتین اتنی آسانی سے چادروں کو چھوٹی نہ ہونے دیں، چادروں سے لاپرواہ نہ ہو جائیں، ایسی چادریں نہ پہنے جو جسم نما ہیں۔ کیا خواتین کو نہیں معلوم شریعت کے احکام کو پائمال کرتی ہوئی خواتین گزر جاتی ہیں شادیوں میں، بازاروں میں؟ کیا شریعت نے نہیں کہا کہ جس عضو پر بھی آپ زینت کریں گے نامحرموں سے چھپانا واجب ہے؟ چاہے آپ مہندی ہی کیوں نہ لگائیں ہاتھوں میں، زینت کے لیے اگر مہندی لگاتی نہیں، ہاتھوں کا چھپانا واجب ہے نامحرموں سے۔ چہرے پر اگر آپ میک اپ کریں اسی چہرے کا چھپانا واجب ہے، حالانکہ عام حالات میں وضو کا وہ حصہ جو دھویا جاتا ہے عام حالت میں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسی پہ زینت کریں چھپانا واجب ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اگر آپ زینبی ہیں، اگر آپ فاطمی ہیں تو ان چیزوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ سب کیا اولیاء مکرمہ زینب کی حکمت کو، دلیل کو، فلسفے کو، برہان کو اور ان کی سیرت کو نہیں سمجھتی؟ زینب انتقام خون حسین کے لیے بے قرار ہیں۔ زینب نے زمینہ سازی کی ہے، زینب نے ایسے کام کیے ہیں کہ ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو سب کے سب مہدوی ہوں، اور کل آقا امام زمان کے ساتھ یہ لوگ نکل آئے اور خون حسین کا انتقام لیں۔ آج اگر خون حسین کا انتقام لینا چاہتی ہیں تو اپنے سروں پہ چادروں کو مضبوط کریں۔ آپ زینب کے ساتھ خون حسین کا انتقام لے رہی ہیں۔ اگر آپ حجاب میں ہیں خون حسین کا انتقام لے رہی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چادروں سے لاپرواہی برتی تو آپ نے زینب کا خون کیا ہے، تو آپ نے حسین کا خون کیا ہے، مقصد حسین کا خون کیا ہے۔ زینب یعنی یہ، زینب یعنی بقائے حسین کا نام، زینب یعنی بقائے کربلا کا نام، زینب یعنی مقصد حسین کو بچانے کا نام۔ تو اپنی چادروں کی بمع عفت کے، حیا و عفت کے چادروں کی حفاظت کریں، چادروں کے ساتھ باحیا ہو جائیں، چادروں کے ساتھ باعفت ہو جائیں۔ اگر دنیا ہستی ہے آپ پر ہنسنے دیں، آپ کی چادر پہ ہستی ہے ہنسنے دیں، اگر آپ کی چادر کی رنگت پہ ہستی ہے تو ہنسنے دیں، آپ کے بغیر میک اپ شدہ چہرے پہ ہستی ہے تو ہنسنے دیں۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ مہدی زہرا سلام اللہ علیہ آپ پہ راضی ہیں، یہ کافی ہے۔ رضایت فرزند زہرا، دنیا ہستی ہنسنے دیں، دنیا باتیں کستی ہیں کسنے دیں، تہنے دیں دینے دیں، مہدی زہرا راضی ہیں آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بات ہے۔
کہ ساری دنیا جو چاہے کہیں، آپ کے لیے رضایت آقا امام زمان کافی ہے۔ حجاب وہی چادر ہے، حجاب وہی چادر ہے جو در و دیوار کے بیچ میں جل تو گئی مگر زہرا کے سر سے نہ اتری۔ یہ وہی چادر ہے جس کے لیے زینب نے اپنے چہرے پہ بے حساب تازیاں کھائی، نہیں چھوڑ رہی تھی زینب۔ یہ وہی چادر ہے۔ شہید سعید زرقاقی انہوں نے وصیت نامہ لکھا، وصیت نامے میں لکھا میری ماں میری شہادت کی خبر سن کے گریہ نہ کرنا، میرا وصیت نامہ پڑھے تو گریہ نہ کرنا، میری تشییع جنازہ پہ گریہ نہ کرنا، میری تدفین پہ گریہ نہ کرنا۔ ہاں اس وقت گریہ کرنا جب ہمارے مرد اپنی غیرت چھوڑ دے اور جب ہماری خواتین اپنی حجاب چھوڑ دے، اس وقت آپ روئیں جب مرد بے غیرت ہو جائیں اور عورتیں بے حجاب ہو جائیں، کہ اس وقت اسلام خطرے میں ہے، اس وقت آپ روئیں۔ یہ شہید کی وصیت ابھی موجود ہے، صحیح کے وصیت نامے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہونے، زینب یعنی یہ ہے، زینب یعنی غیرت حسینی، عفت حسینی، عفت فاطمی، حیاء فاطمی، حجاب فاطمی، تب آپ زینبی بن سکتے ہیں۔ مرحوم فلسفی مرحوم جا رہے اپنی خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اب وہاں اس دور میں جب کہ انقلاب ابھی تک نہیں آیا تو باحجاب خواتین کو دیکھ کر ہر طرف سے لوگ، ایک خاتون نے آ کر کہا کہ اس کو تھیلی میں بند کر دیا ہے، یعنی اس بدبخت بھی کہا کہ اس بدبخت نے اپنی بیوی کو تھیلی میں بند کر دیا ہے۔ مرحوم فلسفی عالم بزرگ اس اہانت کے مقابلے میں 2 سوال کیے اس خاتون سے، کہا 2 سوال کے جواب دیں کہ یہ جو روڈ کے کنارے بسیں کھڑی ہیں ان پہ چادریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا یہ وسائل نقل و حمل عمومی ہیں، ان کی کوئی خاص اتنی ارزش نہیں ہوتی کہ کچھ چھپائیں۔ کہا کہ وہ جو گھروں میں گاڑیاں ان کے اوپر کیوں چادریں ڈالی ہوئی ہیں؟ کہا وہ شخصی ہیں، ذاتی ہیں، ان کی ارزش ہوتی ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہا میری بیوی میری شخصی ہے، باارزش ہے، اس لیے میں چادر پہنا ہے، تمہاری طرف عمومی نہیں ہے۔ اگر خواتین چاہیں کہ عمومی ہو جائیں تو پھر حجاب نہیں ہے، شخصی ہو جائیں۔ آپ اپنے خاندان کے لیے ہے، آپ اپنے باپ کے لیے بیٹی ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے بیوی ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے بہن ہے، نسب کے لیے۔ حجاب یعنی شخصی ہیں، حجاب یعنی آپ عمومی نہیں ہیں، یعنی ہر کوئی آپ سے نہیں مل سکتا، ہر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ابن کراچی نے فرمایا کہ تمہاری قیمت یہ ہے، اگر کوئی شخص تمہیں دیکھنا چاہے، اگر تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے، پہلے بہت سارے شرائط ہیں کہ اسے قبول کریں، تب اجازت ہوتی ہے شریعت میں کہ تجھے دیکھیں، ہم گھر میں رکھیں تمہارے لیے، نگاہ پڑے تمہارے لیے، وغیرہ وغیرہ، روٹی کپڑا مکان سارے بندوبست کریں، تب شریعت میں اجازت ہے کہ جا کے دیکھیں۔ تمہاری قیمت ہوتی ہے، خدا نے تمہیں ارزش مند بنا دیا تو اپنے آپ کو بے ارزش کے ہم بازاروں میں نکل آئیں گے، جو چاہے دیکھے، جس کی چاہے نظر پڑے ہمارے پر۔ یہی مرحوم فلسفی ہیں، انہوں نے کہا آخری بات آپ کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب سے پہلے مجھے حکم دیا کہ جائیں فلاں شہر میں تبلیغ کے لیے، ایک ایسا شہر جس میں شیعہ بھی ہیں اور اہل سنت بھی، لیکن وہاں شیعہ سنی دونوں علماء والے شہر ہونے کے باوجود وہاں پہ فحشا بھی زیادہ ہے، منکرات بھی زیادہ ہیں، مثلا اس طرح سے آبادی زیادہ ہیں، تو وہاں بد حجابی بے حجابی اور یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ تو مرحوم فلسفی نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا خطابت کے لیے، تو ایک دن وہاں چونکہ علماء زیادہ ہیں، اہل سنت کے علماء جمع ہو کے آئے ملنے کے لیے،
تو میں نے سرزنش کر دی کہ یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی آپ لوگوں نے. اتنے سارے علماء ہیں آپ کے یہاں پہ مثلا اپنے معروف نہیں کرنا, نہی عن منکر نہیں کرتے, اس قدر گناہ یہاں پہ پھیلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سنی عالم بلند ہوا, کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر اجازت ہے تو اجازت دی. اجازت دے کر کہا کہ آپ کے پاس حسین ہے, ہمارے پاس حسین نہیں. آپ حسین کے نام پہ مجلسیں رکھ لیتے ہو, سب جمع ہو کے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ ہم لوگوں کو جمع کر سکیں. آپ کی کامیابی کی وجہ آقا امام حسین ہے. ہماری کامیابی, ہمارے پاس حسین ہونے کے باوجود اگر ہم تبلیغ نہ کر سکیں جس کی دنیا آرزو کرتی ہے, کاش کوئی ایسا ہیرو ہمارے پاس ہو, کوئی ایسی شخصیت ہمارے پاس ہو جس کے نام پہ لوگ جمع ہو گئے. مگر ہم اس حد تک کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ حتی آقا امام حسین کے نام پر بھی بہت کم جمع ہونا چاہتے ہیں. انہی اہل سنت کے علماء, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ مرحوم فلسفی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاش کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ہستی ہو, اگر ان کے پاس ہیں آقا امام حسین ہیں, لیکن اس طرح سے, اس طرح مجالس ہے, محافل ہے وغیرہ نہیں ہے, اس طرح جمع ہونے کا رواج نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, پھر بھی اگر ہماری خواتین کی تربیت نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بھی کوتاہی ہے اور ان کی بھی. انہی چادروں کے لیے اہل بیت نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے. کس قدر اہتمام کیا ہے. سید کائنات سلام اللہ علیہ نے اہتمام کیا ہے. اور اس دن بھی عرض کی آپ کی خدمت میں جب خطبہ فدق دینے کے لیے جا رہی تھی, 3 طرح کے حجاب میں گئی. سر کو چھپانے والی, سر و سینے کو چھپانے والی چادر, اور پورے جسم کو چھپانے والی چادر. یہ 3 چادروں میں سید کائنات گئی ہیں اور اس طرح سے چادر پہنی ہے کہ آپ کے قدم چادر کے کنارے پہ آ جاتے تھے. پیروں کو بھی انہوں نے ظاہر ہونے نہ دیا. خطبہ فدق کی تفصیلات میں آپ پڑھیں گے. سید کائنات نے اہتمام کیا, اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح کی تربیت دی. حجاب ایک ایسا موضوع ہے اہل بیت میں کہ بہت واضح اور روشن ایک موضوع ہے, نمایاں ایک موضوع ہے. ہر جگہ حجاب کی بات ہوتی ہے. سیرت کے حوالے سے کیا وجہ آپ کو ایسے قصے ملتے ہیں, سے واقعات ہیں. اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک سنی عالم نے غالباً انہوں نے لکھا کہ میں اتنے سالوں تک امیر المؤمنین کے ہمسائے میں نے زندگی بسر کی, لیکن کبھی میں نے زینب کی آواز نہیں سنی ہے, کبھی انہیں میں نے اس طرح سے ان کے جسم کو نہیں دیکھا. حجاب یعنی یہ ہے. ہماری خواتین کو یہ بات, ان باتوں پہ حساس ہونا چاہیے کہ وہ دیکھا دیکھی میں اپنے حجاب سے محروم نہ ہو جائیں. ہمارے امام زمان کو آپ رلا دیتے ہیں, اگر آپ حجاب کی پابندی نہ کریں, اہل بیت کو آپ رلا دیتے ہیں, پھر رونا بیکار ہے. آپ بے شک کلو کے حساب سے آنسو بہائیں, کیا فرق پڑتا ہے. اگر حجاب زینبی کی حفاظت نہیں کرتی, اگر حجاب فاطمی کی حفاظت نہیں کرتی, آقا امیر المؤمنین نے گریہ کیا حجاب سیدہ کائنات کے لیے, حجاب زینب کبریٰ کے لیے انہوں نے گریہ کیا. جب سیدہ پہ ظلم ہوا, امیر المؤمنین نے گریہ کیا. صحرا میں جا کر گریہ کیا, فریاد کر کے گریہ کیا, یا زہرا کہہ کر انہوں نے گریہ کیا. اپنی بیٹی کے لیے بھی جو باتیں بیان کی ان میں ایک حجاب ہے. جب بیٹی کو آرام آرام سے بیان دیتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹی یہ کوفہ ہوگا جس میں آج آپ شہزادی ہیں, آج آپ کی کلاسیں چل رہی ہیں, آج آپ درس تفسیر قرآن دے رہی ہیں, شاید یہ باتیں بھی بیان کی, تو ان میں یہ بھی کہ آپ کسی شہر میں اسیر ہو کر آئیں گی,
زینب کو دھچکا لگا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، شہزادی میں میرے بابا کی حکومت اور کوفہ میرے بابا کا دارالخلافہ ہے، اور یہی کوفہ ہوگا کہ میں اسیر ہو کے شاید اس وقت قلب زینب کو لرزہ طاری ہوا ہوگا جب آقا امیر المؤمنین نے فرمایا ہوگا کہ بیٹی آپ بغیر چادر کے آئے گی، بے مقام چادر آئے گی، آپ کی چادریں چھن جائے گی، آپ کے بازوؤں میں رسی بندی ہوگی، آپ بے پالان اونٹوں پہ سوار ہوں گی۔ زینب نے گریہ کی، آقا امیر المؤمنین نے گریہ کی، یہ وہی حجاب ہے۔ آقا امیر المؤمنین کو یہی فکر ہے۔ دو مقامات پہ تذکرے علماء نے کیے کہ حضرت علیہ مکرمہ زینب زیارت کے لیے جاتی تھی، ایک نانا کی قبر ہے۔ اس بارے میں بزرگ علماء نے لکھا کہ آقا امیر المؤمنین رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو جائے تاکہ زینب کو لے کے چلے۔ رات ہو جاتی پھر انتظار کرتے کہ زیادہ تاریخ ہو جائے۔ آقا امام حسن ایک طرف، آقا امام حسین ایک طرف، اور آقا امیر المؤمنین خود آگے ہوتے۔ اس طرح زینب کو گھر سے نکالتے۔ حجاب یعنی یہ، اگر زینبی ہیں تو سیکھیں کہ آپ زینبی ہیں یا نہیں۔ یہ خواتین کو چاہیے فیصلہ کریں۔ ساتھ ہیں حتیٰ روضہ رسول پہ پہنچنے کے بعد بھی حسن مجتبیٰ کو حکم دیتے، بیٹا جا کر نانا کی قبر سے چراغ بجھا دیں، اور میں نہیں چاہتا کہ چراغ کی روشنی میں کوئی کہیں سے میری زینب۔ حجاب یعنی یہ، حجاب یعنی یہ ایک وہ مقام ہے جہاں زینب جانا چاہتی تھی اپنی ماں زہرا مرضیہ کی قبر پہ، کہ رات کو دفنانے کا اہتمام ہوا تھا۔ رات کو آقا امیر المؤمنین نے غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، وقفے وقفے سے ماتم ہوا۔ جب زہرا کی رحلت ہوئی، روح پرواز کی، تو ماتم ہوا۔ حسنین آئے، ایک پاؤں پہ پڑے ہیں تو ایک سر کی طرف گریہ کیا۔ آقا امیر المؤمنین مسجد سے گھر تک کئی بار گرے اٹھے، روزے پہ آئے، گریہ کیا۔ ایک مرحلہ گریے کا وہ تھا کہ جب سیدہ کائنات کو آقا امیر المؤمنین غسل دے رہے تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ صاحب ذوالفقار علی صبر و حلم و برداشت کے پہاڑ علی بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے، یا زینب نے پوچھا ہے، یا کسی ہمسائے نے پوچھا، یا پانی ڈالنے والی اس خاتون نے سوال کیا کہ مولا آپ بھی اس طرح روتے؟ آپ نے تو رات کو منع کیا تھا بچوں سے کہ بلند آواز سے نہ روئیں، زیادہ نہ روئیں، جب کسی کو پتہ نہ چلے۔ آقا امیر المؤمنین نے بھی گریہ کیا کہ سیدہ کائنات پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ابھی تک زخمی ہیں۔ ماتم ہوا تھا۔ تیسرا ماتم اس وقت ہوا تھا، یہ وہ ماتم تھا کہ جو زمین اور آسمان دونوں میں برپا ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب جنازہ تیار کیا اور آقا امیر المؤمنین نے بچوں کو بلایا تھا، زینب و ام کلثوم کو، حسین اور حسن کو بلایا تھا کہ بچوں آ جاؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ بچے آتے رہے، آہستہ روتے رہے۔ اب شاید آقا عبداللہ حسین نے کہا تھا اماں آپ خود بلائیں مجھے، بابا جب تک اماں خود نہ بلائے میں کیسے جاؤں؟ پہلے تو اماں خود مجھے بلا لیتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی، مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی۔ اب یہ سننا تھا کہ حسین کی زبان سے جملہ نکلا، بابا ہم غریب ہو گئے،
زہرا مرضیہ نے کفن سے بازوں کو نکالا، حسین کو بلایا، بچوں کو سینے سے لگایا، عرش علا سے تحت الثری تک ماتم ہوا۔ ان مراحل میں ماتم ہونے کے بعد، گریہ کرنے کے بعد، رات کی آدھی رات کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جب عزیز ترین ماں کا جنازہ گھر سے باہر جاتا ہے۔ عزیز ترین ماں، مظلوم ترین ماں تاریخ کی، اور زینب کی پیاری ماں، حسین کی پیاری ماں، مظلومہ ماں کہ جو شہید ہو گئی ہے، جن کے سینے میں نہ معلوم کتنی کیلوں نے ان کے سینے کو چھوا ہے، نہ معلوم آگ نے کس حد تک انہیں جلایا ہے، نہ معلوم تازیانوں نے کس حد تک انہیں ستایا ہے۔ زینب کو تو پتا ہے، زینب تو دیکھ رہی تھی کہ زہرا پہ تازیانے برستے ہیں، زینب تو دیکھ رہی تھی، اپنی چادر کو پکڑ کے زینب رو رہی تھی کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان آتے ہیں اور اماں کو مارتے ہیں۔ زینب دیکھ رہی تھی وہ عزیز ترین ماں، ان کا جنازہ اب جانے والا ہے۔ زینب نے چادر کو سنبھال لیا کہ آج تو ابا بابا مجھے منع نہیں کریں گے، آج تو میں اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر نہیں معلوم تھا، شاید علی کی غیرت کا اندازہ شاید نہ تھا، جیسے دیگر سے قدم باہر رکھا، آقا امیر المومنین نے فرمایا حسن زینب کو واپس کر، زینب اب نہیں جائے گی، زینب علی کی بیٹی، دوبارہ بات نہیں کی زینب نے، اماں کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، مگر زینب گھر میں رہی، روتی رہی، خون کے آنسو روتی رہی، شاید ام کلثوم کے ساتھ مل کے روتی رہی گھر میں، آؤ ہم دونوں مل کے روئیں۔ جنازہ گیا ہے، حسن بھی گئے، حسین بھی گئے، رات کی تاریکی میں آرام سے خاموشی سے جنازہ گیا ہے۔ اب زینب کس قدر بے قرار ہے کہ نہ معلوم کب میرے بابا واپس آ جائیں اور مجھے لے کے جائیں اپنا کے قبر میں۔ زینب بے تابانہ منتظر ہے۔ صبح ہونے سے پہلے آقا امیر المومنین واپس آئے حسنین کے ساتھ، بابا حسنین کو لے گیا، حسن حسین کو لے گیا، اماں کی زیارت کے لیے قبر پہ مجھے نہیں لے گئے، بابا مجھے لے جائیں۔ کہا بیٹی اب صبح ہونے والی ہے، اب لوگ اٹھیں گے، اب آپ کو ہم نہیں لے جا سکتے، زہرا مرضیہ کی زیارت ہے، عزیز ترین ماں کی زیارت ہے، مگر زینب کو علی نہیں لے جاتے۔ کہا بیٹی اب انتظار کریں کہ رات ہو جائے۔ وہ رات گزر گئی، یہ دن گزر گیا، پھر سے رات ہوگی، زینب بے قرار ہے، بابا مجھے لے جائیں گا۔ بیٹی رات ہونے دے، بابا حسن حسین دوبارہ بھی گئے، اب رات ہوئی، شام ہوتے ہوتے حسن حسین پھر گئے زہرا مرضیہ کی قبر پہ، نہ معلوم چراغ جلائے نہیں جلائے۔ روایت بتاتی ہے، علماء نے بیان کیا کہ وہاں حسنین نے شام ہوتے ہوتے چراغ جلا دیا تھا۔ اب 40 قبریں بنی ہیں، نہ معلوم کن کن قبروں پہ۔ حسنین واپس آئے، بابا ہمارے بھیا حسن اور حسین پھر سے گئے، واپس آ گئے، میں ابھی نہیں گئی۔ کہا بیٹی اب رات ہو گئی، بیٹی ابھی تک لوگ جاگے ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ جاگے ہیں، آپ نہیں جا سکتی۔ مدینے والے سو گئے، گھروں میں چراغوں کو بجھا دیا۔ اب آدھی رات کے قریب کہا بیٹی اب چلے، زینب کو لیا، جس طرح نانا کے روزے پہ جاتے اسی طرح اماں کے لیے بھی اہتمام کیا، حسن حسین کو ساتھ لیا، آقا امیر المومنین خود ساتھ وہ لیے، زینب کو بیچ میں رکھا۔ یہ عظمت زینب ہے اور یہ عظمت حجاب،
یہ عظمت حیا، عظمت عفت ہے. کہیں اب نہ مانو قبر کا تو پتہ نہیں ہے، اب نہ مانو جنت البقیع میں کہے، اب نہ مانو روضہ رسول پہ کہے، جہاں قبر بنی تھی جنہیں امیر المومنین کو معلوم تھا چلے گئے، نزدیک پہنچے، دور سے دیکھا کہ قبر پہ چراغ جلتا ہے تو حسنین بے خبر تھے، دوڑ کے گئے قبر پہ. زینب دوڑنا چاہتی تھی، علی نے پکڑ لیا، کہا زینب ابھی نہیں، بیٹا حسن چراغ بجھا دو. زہرا مظلومہ کی قبر سے بھی چراغ کو بجھا دیا اور زینب کو بھیج دیا، ابھی جاؤ زینب وہاں زیارت کے لیے. زینب ہے. آج اس قدر اہتمام ہوا، آقا امیر المومنین نے اس قدر اہتمام کیا، حسنین شریفین نے اس قدر اہتمام کیا، عمر پر زینب کی چادر کی حفاظت کی. جب تک آقا ابوالفضل عباس زندہ تھے چادر کی حفاظت ہوتی رہی، مگر جیسے کہ آقا عبداللہ الحسین سلجنا کی زین سے گرے، جیسے ہی حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، دشمنوں نے آوازیں بلند کی، ظالم نے حکم دیا کہ جاؤ خیمگاہ حسینی میں اب چادروں کو چھین لیں، اسباب و سامان لوٹ لیں. ایک مرحلہ آیا کہ زینب کی چادر چھن گئی، رقیہ کی چادر چھن گئی، سکینہ کی چادر چھن گئی، رباب کی، حضرت فضہ کی. سب بیویاں فریاد کرتی ہیں کہ ہماری چادریں چھن گئی. شام غریبہ آئی، زینب نے چوب خیمہ ہاتھ میں لے کر پہرا دینا شروع کر دیا. بیویوں کو تسلی دینے والا کوئی نہیں. زینب ہے بیویوں میں ہوں نا، میں ہوں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری پاسبانی کے لیے عباس کی جگہ میں پہرا دوں گی. رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، دور سے سوال آتا ہے. زینب نے دیکھا کہ اب یہ کوئی ظالم ہوگا یا کوئی مسافر ہوگا. جب آئیں گے یہاں سے بچے ہمارے روئیں گے، جھاگیں گے، بیدار ہوں گے. زینب نے دور سے آواز دی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ آگے نہ آنا، اگر مسافر ہو صبح آ جائیں یا راستہ بدلے. مگر سوال آتا ہے، سوال زینب آگے بڑھی، کہا میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں کہ نہ اگر کچھ لوٹنا بھی چاہتے ہو صبح آ جانا، ہمارے بچے سو گئے ہیں، اگر جاگیں گے پھر نہیں سو سکیں گے. سوال آگے بڑھتا ہے، زینب کو جلال آتا ہے، آگے بڑھ جاتی ہیں اور بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لیتی ہیں اور فرماتی ہیں تجھے نہیں معلوم کہ میں عباس کی بہن ہوں، نہیں معلوم کہ میں حسین کی بہن ہوں، تجھے نہیں معلوم میں کبھی آگے آنے نہیں دوں گی تمہیں. تو نے سمجھا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں. لگام تھام لیا، سوار نے نقاب اٹھا لیا. زینب میں آپ کا بابا علی ہوں، میں نجف سے آیا ہوں، آپ آرام کریں، میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا. بابا اب آ گئے ہو، بابا اب آ گئے ہو، میرے حسین شہید ہو گئے، میرے عباس شہید ہو گئے، اکبر شہید ہوئے، اصغر شہید ہوئے. بابا یہ علماء نے لکھا، علماء نے بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. زینب آ گئی واپس دوڑتی ہوئی خیمگاہ، بیویاں منتظر ہیں کہ نہ معلوم آنے والا کون ہے. زینب سے سوال کہ یہ آنے والا کون تھا اور آپ یہاں کس لیے؟ میں یہاں چادر کا ٹکڑا ڈھونڈنے آئی، آنے والا میرا بابا ہے، میں ننگے سر بابا کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم به وجعلنا من عوانه وانصاره. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقامتنا بعده. اللهم اكشف هذه الأمة من هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم نور قلوبنا يا الله، وبيض وجوهنا يا الله، واهدم أعداءنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، وآمن من كل بلائنا
الطاهرين المعصومين إلى روح المؤمنين والمؤمنات بين